بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کرو ایک قبیلے کا نام ہے۔ اس میں ایک شخص مشہور ڈاکو تھا۔ وہ اپنا قصہ بیان کرتا ہے کہ میں اپنے ساتھیوں کی ایک جماعت کے ساتھ ڈاکے کے لیے جا رہا تھا۔ راستے میں ہم ایک جگہ بیٹھے تھے۔ وہاں ہم نے دیکھا کہ کھجور کے 3 درخت ہیں۔ 2 پر تو خوب پھل آ رہا ہے اور ایک بالکل خشک ہے، اور ایک چڑیا بار بار آتی ہے اور پھلدار درختوں پر سے تر و تازہ کھجور اپنی چونچ میں لے کر اس خشک درخت پر جاتی ہے۔ ہمیں یہ دیکھ کر تعجب ہوا۔ میں نے 10 مرتبہ اس چڑیا کو لے جاتے دیکھا، تو مجھے یہ خیال ہوا کہ اس پر چڑیا چڑھ کر دیکھوں کہ یہ چڑیا اس کھجور کو کیا کرتی ہے۔ میں نے اس درخت کی چوٹی پر جا کر دیکھا کہ وہاں ایک اندھا سانپ منہ کھولے پڑا ہے، اور یہ چڑیا وہ تر و تازہ کھجور اس کے منہ میں ڈال دیتی ہے۔ مجھے یہ دیکھ کر اس قدر عبرت ہوئی کہ میں رونے لگا۔ میں نے کہا، میرے مولا، یہ سانپ جس کے مارنے کا حکم تیرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیا، تو نے جب یہ اندھا ہو گیا تو اس کو روزی پہنچانے کے لیے چڑیا کو مقرر کر دیا، اور میں تیرا بندہ، تیری توحید کا اقرار کرنے والا، تو نے مجھے لوگوں کے لوٹنے پر لگا دیا۔ اس کہنے پر میرے دل میں یہ ڈالا گیا کہ میرا دروازہ توبہ کے لیے کھلا ہوا ہے۔ میں نے اسی وقت اپنی تلوار توڑ ڈالی جو لوگوں کو لوٹنے میں کام دیتی تھی، اور اپنے سر پر خاک ڈالتا ہوا کالا ایل کالا درگزر چلانے لگا۔ مجھے غیب سے آواز آئی کہ ہم نے درگزر کر دیا۔ میں اپنے ساتھیوں کے پاس آیا۔ وہ کہنے لگے، تجھے کیا ہو گیا؟ میں نے کہا کہ میں مہجور تھا، اب میں نے صلح کر دی۔ یہ کہہ کر میں نے سارا قصہ ان کو سنایا۔ وہ کہنے لگے، ہم بھی صلح کرتے ہیں۔ یہ کہہ کر سب نے اپنی اپنی تلواریں توڑ دیں، اور سب لوٹ کا سامان چھوڑ کر احرام باندھ کر مکہ کے ارادے سے چل دیے۔ 3 دن چل کر ایک گاؤں میں پہنچے تو ایک اندھی بڑھیا ملی۔ اس نے ہم سے میرا نام لے کر پوچھا کہ تم میں اس کا نام کا کوئی قرضی ہے؟ لوگوں نے کہا کہ ہے۔ اس نے کچھ کپڑے نکالے اور یہ کہا کہ 3 دن ہوئے میرا لڑکا مر گیا۔ اس نے یہ کپڑے چھوڑے۔ میں 3 دن سے روزانہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھ رہی ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کے کپڑے فلاں کردی کو دے دو۔ وہ کردی کہتے ہیں کہ وہ کپڑے میں نے لے لیے اور ہم سب نے ان کو پہنا۔ اس قصے میں دونوں چیزیں قابل عبرت ہیں۔ اندھے سانپ کی اللہ جل شانہ کی طرف سے روزی کا سامان، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کپڑوں کا عطیہ۔ جب اللہ تعالیٰ کسی شخص کی مدد کرنا چاہے تو اس کے لیے اسباب پیدا کرنا کیا مشکل ہے؟ سارے اسباب غنا اور فقیر کے وہی پیدا کرتا ہے، اور سچی توبہ کی برکت سے حضور کی طرف سے کپڑوں کا اعزاز خود ایک قابل فقط چیز ہے، اور جلدی کی موت سے غنا کے حاصل ہونے کی ایک مثال ہے۔ اور بہت سے واقعات مرتے وقت وصیتوں کے تو اکثر سننے میں آئے کہ میرے سامان میں سے اتنا فلاں شخص کو دے دینا۔ ایک حدیث میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ جو شخص بھوکا ہو یا حاجت مند ہو اور وہ لوگوں سے اپنی حاجت کو پوشیدہ رکھے تو اللہ تعالیٰ شانہ پر بوجہ اس کے لطف و کرم کے یہ حق ہے کہ اس کو 1 سال کی روزی حلال مال سے عطا فرمائے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ جو شخص بھوکا ہو یا محتاج ہو اور لوگوں سے اس کو چھپائے اور اللہ تعالیٰ شانہ سے مانگے تو اللہ تعالیٰ شانہ 1 سال کے لیے حلال روزی کا دروازہ اس پر کھول دیتے ہیں۔ ایک اور حدیث میں ہے، حضور کا ارشاد ہوا ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ سے غنا طلب کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے غنا عطا فرماتے ہیں، اور جو شخص اللہ تعالیٰ سے عفت مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو عفت عطا فرماتے ہیں۔ اور اوپر کا ہاتھ یعنی عطا کرنے والا بہتر ہے نیچے کے ہاتھ سے یعنی مانگنے والے کے ہاتھ سے، اور کوئی شخص ایسا نہیں جو سوال کا دروازہ کھولے مگر حق تعالی شانہ اس پر فقر کا دروازہ کھول دیتے ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ نے ایک شخص کی آواز سنی جو عرفات کے میدان میں لوگوں سے سوال کر رہا تھا۔ انہوں نے درے سے اس کی خبر لی کہ ایسے دن میں اور ایسی جگہ اللہ کے غیر سے سوال کرتا ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ جو شخص سوال کا دروازہ کھولتا ہے اللہ تعالیٰ شانہ اس پر دنیا اور آخرت میں فقر کا دروازہ کھول دیتے ہیں، اور جو شخص اللہ تعالیٰ کی رضا کے واسطے عطا کا دروازہ کھولتا ہے حق تعالیٰ شانہ اس پر دنیا اور آخرت کی خیر کا دروازہ کھول دیتے ہیں۔ جزاک اللہ۔